ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا الشہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانتهم عند اللہ۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں اور شہید بھی نہیں ہیں، قیامت کے دن ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر نبی بھی اور شہید بھی رشک کریں گے، ریس کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم الذین یتحابون بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ ثم تلا هذه الآیہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ ہونے والی کا، اور حزن ہوتا ہے گزشتہ چیز کا، تو دونوں کی نفی فرما دی۔ تو آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیا وہ جو لوگ ہوں گے وہ نبیوں سے اور شہیدوں سے مقام کے لحاظ سے اوپر ہوں گے؟ نہیں، اوپر نبی اور شہید ہی ہوں گے۔ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، اس قسم کی حدیثیں کثرت سے ملتی ہیں، اہل علم کا کام ہوتا ہے ساری حدیثیں سامنے رکھ کے ان کو سیٹل کرنا اور ڈیسائیڈ کرنا کہ یہاں کلی فضیلت ہے، یہاں جزوی فضیلت ہے۔ مثلا حسنین کریمین کو ایک فضیلت حاصل ہے جو مولا مرتضیٰ کو نہیں ہے، تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ کلی طور پہ دیکھا جائے تو والد گرامی شہزادوں سے افضل ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی غیر نبی نبی سے افضل ہوتا ہے، اس قسم کا استدلال کوئی نہ پکڑ لے۔ جب ایسی بات ہوتی ہے تو جزوی فضیلت مراد ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی کہ ان کا رتبہ ایک جزوی رتبہ، انبیاء علیہ السلام بھی دیکھ کر اور شہید بھی دیکھ کر رشک کریں گے، تو ان لوگوں کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کون سی پڑھی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے، اور آیت ان پر فٹ کی اللہ کے ولیوں والی۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر ولیوں والی آیت حضور نے فٹ کی ہے، جو باہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم استدلالن درست ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے مرشد کامل کو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے وہ لائن میں لگ جاتا ہے۔ پگ جانا اپنے وقت پہ ہوگا، لیکن لائن میں لگ جاتا ہے۔ بات محتاط ہو کے کرنی پڑتی ہے، نہیں مبالغے بھی نقصان دیتے ہیں۔ تو لائن میں لگ جانا اور ہے، پگ جانا اور ہے۔